اور ایک مسئلہ مجھے یہ بھی بیان کرنا ہے کہ انشورنس کا مسئلہ، وقت مختصر ہے، مجھے مختصر سا بیان کرنا ہے۔ اس کی 3-4 شکلیں ہوتی ہیں کہ ایک انشورنس جو ہوتا ہے، بیمہ جو ہوتا ہے وہ انسان کی جان کا ہوتا ہے، یعنی جسم کا ہوتا ہے، اور ایک انشورنس جو ہوتا ہے وہ املاک کا ہوتا ہے، دکانوں کا ہوتا ہے اور کاروبار کا ہوتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کا ہوتا ہے، جس کو ہیلتھ انشورنس کہا جاتا ہے۔ یہ 3-4 شکلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو اس میں سے سب سے پہلے یہ جو انشورنس ہوتا ہے یعنی انسان کی جان کا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اس میں بھی آج کل لوگ بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو انشورنس ہوتا ہے، جیون بیمہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے جو ہم نے پڑھی ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے 1 لاکھ روپے ہمیں چند قسطوں میں ہم نے کمپنی سے بات کی اور 1 لاکھ روپے کا ہم نے بیمہ کرایا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہمیں جیسے 12 مہینے کے اندر یا 10 مہینے کے اندر 10,000 روپے کی قسط کر کے ہمیں وہ رقم ادا کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے جیسا کہ کتابوں میں اس کی تفصیلات پڑھی ہے کہ وہ کمپنی والے انسان کی حالت کا اور اس کے جسم کا معائنہ کرتے ہیں کہ یہ انسان ہمارے اندازے کے اعتبار سے کتنے سال جیے گا۔ مثال کے طور پر ان کے ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ 10 سال تک جیے گا، تو اب وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اگر آپ 10 سال کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر ہم اس 1 لاکھ کے بدلے میں آپ کے بیوی بچوں کو 10 لاکھ یا 12 لاکھ روپے دیں گے، اور اگر آپ 10 سال کراس کر گئے تو پھر اس کے اوپر جو ہم نے پڑھا ہے کہ 1 لاکھ پر کچھ رقم بڑھا کر کے دے دی جاتی ہے۔ اتنی بڑی رقم جو انتقال کے موقع پر جو وعدہ ہوتا ہے، اتنی زیادہ رقم نہیں دی جاتی۔ تو اس کے اندر 2 باتوں کی وجہ سے جیون بیمہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر غرر ہے۔ غرر کسے کہتے ہیں؟ غرر یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ 10 سال تک وہ بندہ جیے گا یا بیچ میں مر جائے گا۔ یہ بات کس کو معلوم ہے؟ کیونکہ یہ بات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس انسان کی زندگی کا کتنا وقت باقی ہے، اور اس کا تو ہم نے کتنی مرتبہ تجربہ مشاہدہ کیا کہ کتنے سارے لوگ، ابھی بھی میری نگاہ کے اندر 4-5 لوگ ایسے ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت بیان کرتے ہوئے کہ جن کو ڈاکٹروں نے سالوں سے جواب دیا ہوا ہے اور یہ کہا ہوا ہے یہ چند مہینے کے مہمان ہیں، جس وقت انہیں رخصت کیا تھا چند مہینے کے بعد یہ زندہ نہیں رہیں گے، اور کئی سال ہو چکے ہیں کئی لوگوں کو، کئی لوگ جو اس وقت میرے ذہن میں 5-5 7-7 سال ہو چکے ہیں اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اس کا تو کوئی بھی انسان نہیں بتا سکتا کہ کون انسان کتنے وقت رہے گا یا کتنے وقت جیے گا۔ تو اس صورت میں معاملہ ہمارا متعین ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اس کی کون سی صورت ہے متعین نہیں ہے۔ اور دوسری بات وہی کہ رقم دی ہے 1 لاکھ اور یہ جو بدلے میں اگر ہم مر جاتے ہیں یہ ملتی ہے 10 لاکھ، تو یہ 9 لاکھ جو اضافے ہے کیا ہے؟ یہ سراسر سود ہے، یہ سراسر انٹرسٹ ہے۔ تو سود کے بارے میں ہم 2 ہفتوں میں اچھی طریقے سے جان چکے ہیں کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس لیے جیون بیمہ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی طرح یہ جو املاک کا بیمہ ہوتا ہے اور اس کا انشورنس ہوتا ہے یعنی کارخانوں کا اور دکانوں کا، اس کے اندر بھی یہی صورت پائی جاتی ہے، اس لیے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اب ایک مسئلہ رہ جاتا ہے گاڑی کا انشورنس، 2 ویلر کا یا 4 ویلر کا، تو اس کا بھی وہی مسئلہ ہے، حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس مسئلے میں فرق یہ پڑا ہے کہ یہ کرانا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر روڈ پر گاڑی نہیں چل سکتی، چلان ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے وہی والی بات کہ جو چیز ضرورت کے درجے میں آ جاتی ہے کہ جس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، تو اس کو بدرجہ مجبوری جائز قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے صرف اس حد تک علماء نے اس کو جائز لکھا ہے۔ یہ بھی اصول ہے کہ جو چیز ضرورت کے موقع پر جائز ہوتی ہے تو وہ ضرورت کی مقدار میں ہی جائز ہوتی ہے۔ شراب اور خنزیر یہ ہمارے یہاں بدترین درجے کا حرام ہے، لیکن اگر کوئی انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہا ہو تو اور اس کے پاس پینے کے لیے سے شراب ہو یا کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت ہو، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بالکل مجبور ہو جائے، جان کے لالے پڑ جائیں، تو اس کے لیے کھانے کی اجازت ہے، الا یہ کہ وہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ وہ وہاں پر مزے لے کر کھانے والا نہ بنے، بس ضرورت کے بقدر ہی کھائے کہ جس سے وہ جی سکے، اس کے سانسوں کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ یہ نہیں کہ ایسے موقع پر وہ پیٹ بھر کر کھائے اور مزہ حاصل کرنے لگے۔ تو اسی طرح سے اس چیز کو بھی صرف اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا، ہم نے انشورنس کرایا ہوا ہے گاڑی کا، 2 ویلر کا، 4 ویلر کا، اور اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو اس صورت میں صرف اتنا ہی ہمیں کمپنی کی طرف سے نقصان لینے کی اجازت ہے کہ جتنا کہ ہم نے انشورنس کے پیسے دیے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کا ہمیں فائدہ اٹھانا یہ ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ الضرورات یتقدر بقدر الضرورہ،
یہ بس ضرورت کے تحت ہی جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل انشورنس ہوتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ آج کل لوگ اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو گئے ہیں کہ میڈیکل انشورنس کرا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں گھر کے اور بھی افراد شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر کتنا بھی خرچ آئے، جو ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے اس کے تحت چند ہاسپٹل ہوتے ہیں کہ اس کے اندر علاج کیا جا سکتا ہے، یہ صرف اور صرف اس کے اندر غرر بھی ہے، یعنی موہوم چیز ہے، کچھ نہیں معلوم کہ ایسا ہوگا، بیماری ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور دوسری بات یہ ساری کے ساری انٹرسٹ کی رقم ہے۔ اس لیے میڈیکل انشورنس، اسی طریقے سے املاک کا انشورنس، گاڑی کے انشورنس کا میں نے بتایا جا چکا، اسی طرح جیون بیمہ، یہ سارے کے سارے ناجائز اور حرام ہیں۔ اور اگر کسی نے کرا لیا ہے، اگر کوئی کرا چکا ہے اور اب وہ اپنا یہ جو معاملہ ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کے پاس قیمت آئے گی تو وہ صرف اپنے استعمال میں اتنی ہی رقم جتنی اس نے جمع کی ہے اتنی لائے، اور باقی کو بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں پر اور فقیرے کو بس صدقہ کر دے، یہی اس کا آخری حل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی سود سے اور سود کے شبہات سے اور ہر حرام مال سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔